تو جہاں اللہ نے بڑا زور دینا ہو نا قرآن میں، وہاں لفظ یا الا استعمال کیا یا انا استعمال کیا۔ یہاں رب نے فرمایا الا انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار شک و شبہ نہ کرنا، یہ جو میرے ولی ہیں، ولی کا معنی کو معنی بتایا نا، ساتھی، قریب، مددگار، یہ بتائے چار معنی۔ اب اگر اس ولی لفظ کے ساتھ اللہ لگا لینا، جیسے کہ قرآن کے لفظ میں لگا ہوا ہے الا ان اولیاء اللہ، اللہ کا لفظ آگے لگا ہوا ہے، مطلب یہ اللہ کا ولی۔ اللہ نے فرمایا اللہ کا ولی مطلب اللہ کا دوست، اللہ کے قریب، اللہ کے ساتھ، اللہ کا مددگار۔ اللہ کا دوست مطلب اللہ کا ساتھی، سمجھنا مانا ہے۔ اللہ کے قریب، اللہ کے قریب سے مراد یہ قربت نہیں ہے جسمانی، روحانی اور باطنی قربت ہے۔ یہ صاحب میرے بالکل قریب بیٹھے ہیں، میرے قرب میں شاید نہ ہو، ایک بندہ وہ پیچھے آخر میں بیٹھا ہو، مجھ میرے قریب نہیں ہے، شاید میرے قرب میں ہو۔ قریب کہتے ہیں جسم کا قریب ہونا، قرب کہتے ہیں باطن کا قریب ہونا۔ تو رب نے فرمایا اللہ کا ولی، ولی اللہ، اللہ کے قریب مطلب کہ اللہ کے قرب میں ہے، اس کا دل رب کے ساتھ دھڑکتا ہے، اس کے دل کی تار کبھی بھی رب سے نہیں ٹوٹتی، جہاں بھی ہو، جدھر بھی ہو، جیسا بھی ہو، اللہ اللہ اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کا مددگار، اگر اس کا مددگار معنی کر دیا جائے، ولی اللہ کا معنی کہ اللہ کا مددگار، تو اللہ کو کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ وہ تو اللہ صمد ہے، وہ تو اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، وہ کسی کام کے کرنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ وہ اگر کوئی مکان بنانا چاہے تو نہ اس کو مستری کی ضرورت ہے، نہ مزدور کی ضرورت ہے، نہ اینٹ کی ضرورت ہے، نہ بجری کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ رب نے کہا بن جا تو بن گئی۔ رب نے چاند کو بنایا، سورج کو بتایا، ستاروں کو بنایا، زمین و آسمان کو بتایا، آپ کو اور مجھے بنایا، کیا کسی مستریوں کی وجہ سے بنایا؟ چلو مان لیا کہ چاند شاید کوئی مزدور رب نے لگائے ہوں، زمین مزدور لگائے ہوں، ہم نہیں تھے، تو ماں کے پیٹ میں کون سے مزدور تھے جنہوں نے ایک پانی کی بوند سے خون کا لوتھڑا بنایا، اس لوتھڑے سے نقش و نگار بنائے، اس نقش و نگار کی آنکھیں بنائیں، آنکھوں کو نور دیا، زبان دیے، کان دیے، ہاتھ اور پاؤں دیے، خون کو روا کر دیا اس ماں کے پیٹ کے اندر ہی، اور ماں کے پیٹ کے اندر ہی روح پھونک کر اس کا دل بھی چلا دیا، پھیپھڑے بھی چلا دیے، سانس بھی چلا دی۔ یہ ہے رب اللہ صمد، جس کو ماں کے پیٹ میں بھی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ایک بچے کو بنانے کے لیے۔ تو یہاں ولی اللہ کو اگر مددگار کے معنی میں لیا جائے تو اس کا معنی ہوگا اللہ کے دین کا مددگار، اس کے دین کی اشاعت کا مددگار، اس کا دین لوگوں کو سکھانے میں مددگار، اس کا قرآن لوگوں تک پہنچانے میں مددگار، اس کے حبیب مصطفیٰ کی سیرت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مددگار، تو یہ اللہ کا ولی ہوگا۔ یہاں اللہ کا ولی فرمایا، اور آگے فرمایا الا ان اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کا ولی میرا وہ ولی ہے، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کیا؟ خوف، غم۔ اب ان دو لفظوں پر غور کیجئے گا، پھر میں آگے جاتا ہوں قرآن کی اس آیت پر جس میں رب نے فرمایا کہ ولی ہوتا کیسا۔ اللہ نے فرمایا میرے ولی کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ خوف ہوتا ہے آنے والے وقت کے لیے، اور غم ہوتا ہے گزرے ہوئے وقت کے لیے۔ غور کیا کبھی آپ نے اپنی زندگی پر؟ کاش ہم مسلمان جگہ جگہ غور کریں۔ خوف ہوتا ہے آنے والے وقت کو دیکھ کر کہ کیا بنے گا، کل کیا ہوگا، روٹی کیسے پوری پڑے گی، بیماری کیسے دور ہوگی، یہ کیا ہو، کب کیا ہوگا، اس کے لیے کہتے ہیں خوف۔ غم آنے والے وقت کے لیے نہیں ہوتا، گزرے ہوئے وقت کے لیے ہوتا ہے۔ جو گزر جائے
اس میں غم ہوتا ہے، جو آنے والا ہو اس میں خوف ہوتا ہے۔ تو رب العزت نے ان کو نہ آنے والی چیز کا خوف ہے نہ گزرے ہوئے کا غم ہے۔ اللہ کے ولی کو نہ کسی چیز کے آنے کا خوف ہے، نہ گزرے ہوئے کسی چیز کا خوف ہے، اور تعین بھی کوئی نہیں ہے کہ دنیا میں خوف اور غم، قبر کا خوف اور غم، حشر کا خوف اور غم، جنت کا خوف اور غم، کہیں بھی نہیں۔ دنیا میں بھی خوف سے پاک اور غم سے پاک، قبر میں بھی خوف سے پاک اور غم سے پاک، حشر میں بھی خوف سے پاک اور غم سے پاک، جنت میں بھی خوف سے پاک اور غم سے پاک۔ قبر میں آپ کو اور مجھے پتا کیا خوف ہوگا؟ اب پتہ نہیں کیا بنے، یہ خوف ہوگا۔ اور غم ہوگا میں کچھ اور نیکیاں کر لیتا دنیا میں۔ اور حشر کے دن پتہ ہے کیا خوف ہوگا؟ کوئی پتہ نہیں کیا حساب کتاب میں بنے گا۔ اور غم پتہ ہے کس بات کا ہوگا؟ عمل تھوڑے ہیں، کاش اور کر کے آ جاتا۔ اس خوف اور غم میں ہم میں ہر کوئی قبر اور حشر میں سامنا کرے گا، لیکن اللہ نے فرمایا میرے جو ولی ہیں نہ دنیا میں کوئی خوف نہ غم، نہ قبر میں کوئی خوف اور غم، نہ حشر میں کوئی خوف اور غم، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ اب الہی جو یہ خوف اور غم سے پاک ہے، تیرے ولی ہیں، یہ ہیں کیسے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ رب نے فرمایا پکڑ لو، گرا باندھ لو، ولی وہی ہے کہ جس چیز پر ایمان لایا اب ڈٹ گیا۔ اب کیا ہوا؟ ڈٹ گیا۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہیں، اب خوشی ہو، غم ہو، دکھ ہو، سکھ ہو، پریشانی ہو، امیری ہو، غریبی ہو، جیسے حالات دنیا میں آئے پھر بھی ڈٹا ہوا ہے۔ سید محمد عبداللہ شاہ قادری۔ بڑے بڑے لوگ ڈگمگا جاتے ہیں ایمان کے بعد۔ آؤ دیکھو ولیوں کا ولی شہنشاہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں ڈگمگایا، اس ایمان پر کیسا ڈٹا، ایسا ڈٹا، سب کچھ قربان کر ڈالا، لیکن ڈٹا ہوا ہے۔ کسی آزمائش نے پیچھے نہیں ہٹایا۔ تو ولی وہ ہے کہ اس نے ایمان لایا، جس چیز پر ایمان لے آیا قرآن پر، اس پر چل پڑا، جو قرآن میں ہے اس کی سیرت میں نظر آئے گا، بلکہ یوں کہیے کہ چلتا پھرتا قرآن اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور ایسا چلتا پھرتا قرآن ہوتا ہے کہ اس کی زیارت سے قرآن نظر آتا ہے، اس کی زیارت سے رب کے حکم نظر آتے ہیں، اس کی زیارت سے مصطفیٰ کی ادائیں نظر آتی ہیں، اس کی زیارت سے بندے کو حوصلہ ملتا ہے۔ یہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، اور یہ ہے جو ڈٹا ہوا بندہ ہے، اور وہ اپنی اس سیرت سے پیچھے نہیں ہٹتا، چاہے جتنی آزمائشیں آ جائیں، جو آئے قربان کر دیتا ہے راہ حق میں، لیکن جس پر ایمان لایا پیچھے نہ ہٹنے والا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اور کمزور ہو تم، تھوڑی سی پریشانی آئے گی تو ڈگمگا جاؤ گے میرے سمیت، بچہ بیمار ہوگا تو پریشان ہو جاؤ گے، مالی مشکل آئے گی تو پریشان ہو جاؤ گے، کوئی دکھ دنوی آئے گا تو پریشان ہو جاؤ گے۔ پریشانی کو مٹانا ہے تو جاؤ صادقین کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ، وہ تمہیں سبق بھی دیں گے، حوصلہ بھی دیں گے، اور پریشانی سے بھی نکالیں گے۔ کیونکہ فاذکرونی اذکرکم، وہ رب کے ذاکر ہیں، رب ان کے ذکر میں مشغول ہے، ان کے نام کی بلندی کر رہا ہے۔ تم جاؤ، تمہیں بھی حوصلہ ملے گا کہ کیسے دنیا میں بسنا ہے۔ اس لیے ایمان اور تقوی کے بعد بھی صادقین کی مجلس میں جاؤ، صادقین کی صحبت اختیار کرو، ان کاملین کے پاس آؤ، تاکہ تمہیں ہر حوصلے کے ساتھ ہر غم کا مقابلہ کرنے کا طریقہ اور ڈھنگ۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور ڈٹے ہوئے ہیں، ایسا بندہ جہاں بھی آپ کو مل جائے ولی ہے، اس کی عزت کرو۔
वली है उसकी इज्जत करो। और इन्हीं में से एक वलियों का सरदार सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। आपके लोग करामतें बयान करते हैं, मैं करामतों में नहीं जाता, आपकी करामतें हक हैं। डूबा हुआ बेड़ा भी आपने कराया, बचपन में आपने माँ की गोद में भी रोजे के दौरान दूध नहीं पिया, आपने अपनी सीरत से छोटा से मासूमियत के अंदर भी डाकुओं को तौबा करवाई। बेशुमार और करामतें हैं। हम करामतों में घूमते रहेंगे तो ठीक है, शान तो बयान कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिलेगा। आओ सीरत देखो गौस ने जिंदगी कैसे गुजारी। मेरे भाइयों, आपको सुनकर ताज्जुब होगा बाज को, 25-30 साल मेरे पीर पर ऐसे गुजरे। मैं गौसुल आजम का जिक्र कर रहा हूँ। आपने 25-30 साल इल्म हासिल किया, मदरसों में बैठ बैठ कर इल्म लिया। आज लोग कहते हैं मौलवी क्यों बनते हो, पढ़ते क्यों मदरसों में जाकर। ये गौस की सीरत है। वो वली है ही नहीं जिसके पास इल्म ना हो, चाहे रब बातनी तौर पर अदा कर दे या मदारिस से पढ़ने से मिल सके। इल्म तो एक बुनियादी चीज है जो वली के पास है। जिसके पास कुरान का इल्म ही ना हो, उसने क्या लोगों को बुलाना है अल्लाह और रसूल की तरफ। तो हजूर गौस पाक 25-30 साल तक जंगलों में भटकते रहे, एक मदरसे से दूसरे मदरसे तक, एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद तक आपने इल्म हासिल किया। और हजूर गौस पाक खुद फरमाते हैं, मुझ पर कई दिन ऐसे आते थे इन 25-30 सालों में कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं होता था, मैं घास खाकर अपनी भूख मिटाता। आज जिस गौस का लंगर तू और मैं खा रहे हैं, आज जिस गौस का लंगर तेरे और मेरे घर में पक रहा है, आज जहां किसी वली के दर पर लंगर चल रहा है तो गौसुल आजम का ही फैज चल रहा है। कादिर बख्श में भी गौस पाक का फैज, संदीलिया वाले में भी गौस पाक का फैज, लाहौर में दाता हरेजवी के दरबार पर भी गौस पाक का फैज। जिधर जिधर जाओ जहां लंगर चल रहा है गौस पाक का ही फैज चल रहा है। लेकिन वो खुद गौस इल्म हासिल करने के लिए घास खाकर गुजारा कर, और आज कुरान हमारे घर में पड़ा और हम पढ़ने की जहमत न करें। मुर्शिद हमें कुरान सिखाए और हम सीखने की जहमत न करें तो किसके नारे लगाने हैं, कौन सी कॉन्फ्रेंसें बनानी है। ये तो हो गई बात। अब आखिरी 5 मिनट में 11वीं की बात करता हूं कि 11वीं क्या चीज है। और ये इस महीने में जो बड़ी 11वीं मनाई जाती है, आपने सुना होगा लफ्ज, इस महीने में मनाई आजम अकबरी साहब ने। ये भी बड़ी 11वीं का ही खत्म हो रहा है ये आज जो कि जी बड़ी 11वीं है, बाकी महीनों में 11वीं है। तो इसके बारे में मुख्तसर से अर्ज कर दूं, जो लोग दरबार शरीफ पर आने वाले हैं बाकायदगी से, उनको तो पता है, मैं 12 बार अर्ज कर चुका हूँ, लेकिन महफिल की मुनासिबत से मैं अर्ज कर दूं। हजूर गौसे पाक के साथ ये जो 11वीं मंसूब हो गई है ना, इसकी तारीख कुछ यूं है कि हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आपका पूरी जिंदगी का ये मामूल था कि आप हर महीने की 11 तारीख को, चांद की 11, हमारा इस्लामिक कैलेंडर चांद के हिसाब से चलता है, हर महीने की 11 तारीख को आप अपने मदरसे के अंदर एक बहुत बड़ा इज्तिमा फरमाते थे, उसमें खिताब फरमाते थे और बहुत बेहतरीन अंदाज में खाने का एहतमाम फरमाते थे और उसको इसाले सवाब का नाम देते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। क्या नाम देते थे? इसाले सवाब। ये तीसरे का खत्म, साते का खत्म, 11 का खत्म, 12 का खत्म, 10 का खत्म, 40 का खत्म, ये शरीयत में इनके कोई नाम नहीं है। शरीयत मोहम्मदिया में सिर्फ इसाले सवाब है। इसाले सवाब की महफिल चलवाए, आप तीसरे दिन रखो, चाहे 7वें दिन रखो, चाहे 10वें दिन रखो, चाहे 40वें दिन रखो, है वो इसाले सवाब की ही महफिल, दिन हो नाम उसको इसाले सवाब का है। तो हजूर गौस पाक
بھی ایصال ثواب کی محفل ہر مہینے کی 11 تاریخ کو اپنے مدرسے میں دیا کرتے اس کو منعقد کیا کرتے تھے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ کھانے تیار کیے جاتے تھے، اور طلباء میں بھی تقسیم کیے جاتے تھے، اور جو مہمان آتے تھے ان کو بھی تقسیم کیے جاتے تھے۔ اور یہ اس حضور نے پوری زندگی ہر مہینے کی 11 تاریخ کو یہ معمول رکھا، اور پھر حضور کا وصال بھی اللہ کی مرضی سے 11 ہی کو ہو گیا، اور 11 ہی کو آپ کا وصال ہو گیا، تو پھر اسی مناسبت سے آپ کے صاحبزادگان، آپ کے چاہنے والے، آپ کے بعد آپ کے عقیدت مند اور آپ کے مریدین آج تک قادری جو ہیں، وہ اسی مناسبت سے ہر مہینے کی چاند کی 11 تاریخ کو حضور غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے ختم دلواتے ہیں، اور کھانے کا اہتمام کر کے لوگوں کو بانٹ دیا جاتا ہے ایصال ثواب کے لیے۔ اور ایصال ثواب کے لیے پکایا ہوا کھانا جائز ہے، کوئی بندہ اٹھ کر نہیں کہہ سکتا کہ شریعت میں ناجائز ہے۔ ایصال ثواب کے لیے آپ کے گھر مہمان آئے، ان کو آپ کھلاؤ گے، طلبہ کو بانٹو گے، غربا کو بانٹو گے، تو یہ 11ویں کی حقیقت اور اس کی تاریخ ہے۔ جو لوگ ایصال ثواب کے حساب سے 11 کو یہ کام کرتے ہیں، وہ ثواب کا کام کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا جو وہ یہ کام کرتے ہیں کہ اپنی اس محفل کے اندر حضور غوث پاک کی سیرت بھی بیان کریں لوگوں کے سامنے۔ اور آخری الفاظ کہ ہو کوئی قادری اور نمازی نہ ہو کوئی قادری اور روزہ نہ رکھے، ہو کوئی قادری اور سخی نہ ہو کوئی قادری اور حاجی نہ ہو کوئی قادری اور سچا نہ ہو کوئی قادری تو امانت دار نہ ہو کوئی قادری اور حلال اور حرام کا خیال نہ رکھے، ہو کوئی قادری تو بڑوں پر ادب و احترام اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ہو کوئی قادری تو ہمسائے کا خیال نہ رکھے، ہو کوئی قادری تو ہر کام کرنے سے پہلے کہ سوچے اللہ رسول کا کیا حکم ہے، تو مجھے تو شک ہوگا کہ قادری ہے کہ نہیں۔ اللہ ہدایت دے دے ایسے قادری کو بھی جو اپنے پیر کی سیرت اور سنت کو بلایا ہوا ہے، اور اپنے ایسے مسلمان کو بھی ہدایت دے دے جو اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو بلائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پاک اور مقدس محفل کے صدقے آج یہ ہماری چھوٹی سی کوشش قبول فرمائے، اور جو یہاں درس قرآن، درس حدیث اور درس حضور غوث پاک کی سیرت لوگوں کے سامنے پیش کی گئی، اب میں اس سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محفل میں جن لوگوں نے جیسے حصہ ڈالا اللہ ان کو اس کا انعام عطا فرمائے، اور جو لنگر کا اہتمام کیا گیا، کھانے والے بھی محروم نہیں رہیں گے، پکانے والے بھی محروم نہیں رہیں گے، بانٹنے والے بھی محروم نہیں رہیں گے، کیونکہ جو غوث کا لنگر کھا گیا وہ بھی نیکیاں لے کے جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ باقر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔